منظر لطیف اور مطاہر لطیف سے کہ وہ بھی آپ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے بہت ہی پیارے دوست لطیف الفت صاحب کے لیے یہ تعزیتی اجلاس کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب شاہ حسن صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، ہماری خوشنصیبی ہے کہ آج کے اجلاس کی صدارت جناب سینیٹر راجہ ظفر اللہ صاحب فرما رہے ہیں. اور یہ مجھے کیونکہ میرا تعارف الفت صاحب سے 1988 میں یعنی 30 سال پہلے ہوا تھا، اور مجھے ریاض سے یہ یاد ہے کہ وہ راجہ صاحب کا ہمیشہ بہت محبت اور احترام سے ذکر فرماتے تھے. لطیف الفت صاحب مجسم لطافت، بہت پیارے انسان، بہت اچھے دوست، اچھے شاعر، اچھے ادیب اور نفیس انسان تھے. اور مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم سے ایک شخص جدا نہیں ہوا، بلکہ 5-6 لوگ ہر معاملے کی کھوج لگانے والے، بہت اچھے پاکستانی، بہت اچھے مسلمان. یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایک شخصیت میں جمع ہو گئی. میری تو ان سے واقفیت جو ہے وہ 1984 سے ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو ان کو 1948 سے یعنی گورڈن کالج کے زمانے سے جانتی ہیں. تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے الفت صاحب کو زیادہ جانتے ہیں، اور ان کا حق ہے کہ وہ
بس یہ ہے کہ وقت کی تقسیم کچھ ایسے ہے کہ ہم مغرب تک جو اس کا صاحب بول سکیں وہ بولنے کے درمیان میں مغرب کی نماز کا وقفہ ہوگا 10-15 منٹ کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خطاب شروع ہوں گے، اور ہم کوئی 6:15 6:30 سے پہلے جناب سینیٹر راجہ ظفر الحق صاحب، احباب کرام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامیہ ہائی اسکول راولپنڈی میں ہم کلاس فیلو تھے۔ 1948 میں ہم گارڈن کالج راولپنڈی میں اکٹھے داخل ہوئے۔ 1950 میں میں میڈیکل کالج میں چلا گیا اور مرحوم نے انسانی مضامین میں اپنا نام پیدا کیا، اور پھر تدریسی شعبہ میں اور حکومت پاکستان کی سول سروس میں اپنا مقام پیدا کیا۔ دوبارہ ہماری آپس کی قربت ان کی سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں بڑھی۔ ان کے قریب ہونا میرے لیے باعث فخر رہا۔ سروس میں تو ہر کسی کی زندگی مشغول رہتی ہے، لیکن مرحوم محمد عبداللطیف الفت کی سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد جس قدر مشغول ان کی زندگی رہی وہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ ان کی علمی دینی حصہ داری مسلسل جاری رہی۔ ان کے زیر اہتمام فکری مجالس میں حاضری کا مجھے بھی موقع ملا۔ یقیناً ان کی دین فہمی اور علم عمق سب ساتھیوں کے لیے عمل تفکیر میں محمیز کا کام کرتی تھی۔ دانشور ایڈمرل محمد شریف کے سربراہی میں الاف کلب، جس کے رکن وہ 1993 میں باقاعدہ بنے، اور جس کلب کی ہفتہ وار مجالس میں معاشرتی اور فکری موضوعات پر ان کے تجزیے اور تبصرے سے ساتھیوں کو مستفید ہونے کا موقع ملتا رہا، جن میں ان کے سکوت، ان کے خلوص اور ان کی کنوکشن کی تصویر ہوتی تھی۔ محترم احباب اکرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں نظام قدرت کے مطابق ہر وجود و مخلوق اپنی نشوونمائی مراحل سے گزر کر آخر کار ٹوٹ کر فنا ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں موت و حیات کا تبادل جاری رہتا ہے۔ انسان وہ منعوم مخلوق ہے جو اپنی جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے اوصاف سے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدمت کی عمر انسان کی عمر سے لمبی ہوتی ہے، آئیڈیا کی عمر لازوال ہوتی ہے۔ ان ذرائع سے انسان اپنی طبعی موت کے بعد دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ دوسروں میں اپنی علمی اور مہارتی انتقال سے وہ زندہ رہتا ہے۔ انسان اپنی اولاد میں زندہ رہتا ہے۔ ہمارے مرحوم ساتھی محمد عبداللطیف الفت اپنی معاشرتی خدمات سے، اپنی علمی تدریسی انتقال سے ہمارے اور مستفیدین کے درمیان زندہ ہے، اور ان کا خیر کا ذکر دائم رہے گا۔ محترم احباب کرام، میں 1 منٹ کے لیے ہماری اپنی زندگیوں کی تصویر میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ غالباً اس میں انسان کی جسمانی موت کا شروع ہو جاتی ہے، زندگی سے نوازا، اور وہ اپنی زندگی بھرپور زندہ رہے، اور اپنے ارد گرد انسانوں کے لیے اپنی علمی، فکری اور عملی خدمات سے زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ ان کے سب اہل خانہ کو ان کی جلائی ہوئی شمعوں کو روشن رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو ان کے ذکر خیر میں شامل رکھے، اور خدائے ذوالجلال سے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ آمین۔ دور تک چلتی تھی، اور اس بات کا ثبوت یہاں پہ وہ لوگ ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی جو فرمایا کہ 1948 سے وہ تعلق جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ یہاں پہ جو شعر نیچے لکھا ہوا ہے، ہم ایسے لوگ بھلا کس کے آشنا ہوتے، ہوا تو گردش دوران سے دوستانہ ہوا، یہ الفت صاحب کو بہت پسند تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں لکھ کے لگا رکھا تھا
تو میں نے اس شعر پہ غور کیا اور اس کا میں نے ایک معکوس معنی جو ہے الفت صاحب کی پرسنالٹی سے ایسے نکالا کہ یہاں پہ تو شاعر نے کہا کہ ہم کس سے آشنا ہوتے ہیں، لیکن الفت صاحب سے آشنا ہونا جو ہے یا الفت صاحب کی آشنائی اور دوستی کو حاصل کرنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کی طبیعت میں نفاست تھی، ایک علمی ذوق رکھتے تھے، ایک شعر کا ذوق تھا، اچھی چائے، اچھی خوشبو، اچھا لباس، اچھی گفتگو اور سب سے بڑھ کر خلوص. تو یہ ان سب جب معیار پہ کوئی آدمی پورا اترتا تھا تب وہ الفت صاحب کا دوست بن سکتا تھا. اسی زمانے کا جب یہ ریاض میں آئے ہیں تو ایک الفت صاحب کا ہی شعر ہے، یہ حکم مشیت تھا، یہ حکم مشیت تھا. کوئی ریاض جو ہے یہ صحرائے نجد میں، اور نجد جو ہے جیسا سب آپ کو پتا ہے کہ قیس یا مجنون کی وجہ سے مشہور ہے. یہ حکم مشیت تھا کہ میں نجد میں آیا اور یہ ہوش کا عالم کہ گریبان سلا ہے. اللہ انہیں کبٹ جنت نصیب کرے. اب میں زحمت کلام جو ہے وہ دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر طاہر امین صاحب کو. الفت صاحب سے میری واقفیت 1977 سے ہوئی، جب وہ انٹیلیجنس بیورو میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کام کر رہے تھے. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور ہم نے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کے طور پہ جوائن کیا ریسرچ سیل. تو میرے خیال میں پہلا دن تھا تو پتہ چلا کہ لطیف الفت صاحب نے بلایا ہے، اور یہ کہ وہ ہمارے باس بھی ہیں، امیڈیٹ باس. تو ہم ملنے گئے تو بہت ہی پہلی ملاقات جو تھی وہ بہت ایسے احساس ہوا کہ جیسے کوئی آفیسر نہیں ہے بلکہ کوئی دوست ہے. انتہائی اعلیٰ درجے کا شعری ادبی رجحان، اسلام سے بے پناہ کمٹمنٹ، محبت. ابھی تک مجھے یہ پہلے دن پہلی ملاقات میں جو انہوں نے اشعار سنائے آسان سادہ بحر میں تھے، اسی ضمن میں کہنے لگے یہ میں نے ابھی پڑھے ہیں، مجھے بہت پسند آئے. آس کا شیش محل ہے مسمار، آس کا شیش محل ہے مسمار، سخت پتھراؤ ہوا ہو جیسے، شرم پہ شرک کا دھبا نہ لگا، یوں نہ چھپ ہم سے خدا ہو جیسے. اڑ رہا ہے وہ گلابی آنچل، پھول سے رنگ جدا ہو جیسے. تو میں نے کہا کہ یہ تو افسر نہیں، یہ تو شاعر ہے. تو روزانہ پھر معمول ہو گیا کہ وہ چائے کی سیٹنگز پہ ہم بیٹھتے تھے، اور انتہائی لائق اور دیانتدار آفیسر مشہور تھے. ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہمارے انچارج تھے، اور ان کی ایک خاص قسم کی تعلق اور محبت لطیف الفت صاحب سے تھا. اور ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں لطیف الفت صاحب کو جو بھی کام دیتا ہوں وہ اتنے لائق اور ذہین ہیں کہ وہ کوئی بھی کام ہو وہ 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون سا گھنٹہ ہوگا. تو وہ پھر اسے انہیں تنگ کرنے کے لیے جس وقت کوئی بہت ایمرجنسی ہوتی تھی اسائنمنٹس کی، تو وہ انہوں نے فون کرنا کہ الفت صاحب آج میرے پی اے کو تسی لے کے گئے صبح 9 بجے تو پہلے اسائنمنٹ میری ٹیبل پہ موجود ہونی چاہیے. اور الفت صاحب جو ہے وہ اسائنمنٹ بہت جلدی اور بڑی تیزی سے، باکمال صلاحیت تھی ان میں اردو سے انگلش میں اور انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے. بھٹو صاحب نے ایک دفعہ ان سے کانٹیکٹ کیا کہ متھ آف انڈیپینڈنس کا وہ ترجمہ، بھٹو صاحب کی جو مشہور کتاب تھی متھ آف انڈیپینڈنس، اس کا ترجمہ کروانا چاہتے تھے. تو ٹائٹل کا لطیف الفت صاحب سے پوچھا گیا کہ اس کا اردو میں بتائیں مفہوم کیا ہے.
انہوں نے بلا توقف انہوں نے کہا آزادی مہوں، اور وہ اتنا باکمال اس کا یعنی وہ تھا ترجمہ. اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بڑا یاد آتا ہے کہ الفت صاحب کی ایک بہت زبردست اٹیچمنٹ تھی جتنے اسلامی دنیا میں ایشوز جو اٹھ رہے ہوتے تھے، اور ان سے ایک بہت مثلاً افغانستان میں جب روسی آئے تو بہت بے چین تھے. کئی فنکشنز میں میں نے انہیں دیکھا اور بڑی دلجمی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے تھے اور بڑا درد تھا انہیں. پھر اسی طرح سے کشمیر میں جب ریزسٹنس موومنٹ اٹھی ہے تو میں نے اس میں کتاب لکھی اوریجنز ایوولوشن ماس ریزسٹنس ان کشمیر اوریجنز ایوولوشن اینڈ امپلیکیشنز فار پاکستان. اور پہلا شخص جو میرے ذہن میں آیا میں نے کہا اگر اس کا اردو ترجمہ ہو تو لطیف الفت صاحب سے ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں. اور انہوں نے بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کی اور بغیر کسی معاوضے کے ITS سے بہترین ٹرانسلیشن کیا انہوں نے کشمیر میں تحریک مزاحمت کے اسباب. اتفاق سے راجہ ظفر الحق صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے اس کا اسی کتاب کا عربی میں ترجمہ کروایا اور اس میں تبصرے، اس کے اوپر ایک سوچ بچار، اس کے اوپر. اور یہ جو تحقیق کا ایلیمنٹ ہے حقیقت یہ کہ یہ ان کی ذات میں پنہاں تھا. اتنی بیماری کے عالم میں بھی آخری دنوں میں وہ کوئی نہ کوئی ایشوز باوجود اس کے فون کر کے ان سے میرا رابطہ رہتا تھا اور وہ ضرور بتاتے تھے کہ میں نے آج یہ تحقیق کی ہے یا میں نے یہ چیز پڑھی ہے، معلوم سے مجھے یہ چیز غلط لگی ہے، میں نے فلاں تحقیق کی. تو ایک بڑی ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی اور بڑی ان کی ایک زبردست کمٹمنٹ تھی اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور علم و ادب کے ساتھ بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی ان سے جس کی بھی واقفیت ہوتی تھی یا جو بھی سارا سلسلہ وہ انہیں بھول نہیں پاتا. اور وہ بھی ہمیشہ ایک بڑا شفقت کا اور محبت کا اس سے تعلق رکھتے تھے. اتنی بیماری میں بھی وہ یعنی اکثر اوقات ان کا ٹیلیفون آ جاتا تھا اور پھر وہ پرانی باتیں جو ہیں پرانے تذکرے جو ہیں وہ چھڑتے تھے. اور میں تو انٹیلیجنس بیورو میں زیادہ عرصہ نہیں رہا، 1 سال کے بعد ہی مجھے باہر سے فیلوشپ مل گیا. تو میں ڈاکٹر ستر محمود صاحب سے ملا. میں نے کہا جی کہ آپ مجھ پہ اگر احسان کر سکتے ہیں تو یہ احسان کریں کہ مجھے انٹیلیجنس بیورو سے نکلوا دیں. تو کہنے لگے اتنی اچھی کمپنی چھوڑ کے کہاں. میں نے کہا جی بس دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں لے جائے، لیکن PhD کرنے کا عزم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر میں نے جب ایکسپو نیشنل موومنٹس آف پاکستان لکھی تو اس پہ بھی لطیف الفت صاحب جو ہے ان کو بہت انہوں نے شوق سے کتاب پڑھی اور خاص طور پہ اس میں جو اس کا مرکزی خیال تھا کہ یہ ایکسپو نیشنل موومنٹس جو ہیں ان کا رائز اور ڈکلائن جو ہے وہ بنیادی طور پر اسٹیٹ پالیسی سے ریلیٹڈ ہے. اگر اسٹیٹ کوآپریشن کی پالیسی اختیار کرتی ہے، پاور شیئرنگ کی پالیسی اختیار کرتی ہے، نرمی کی پالیسی اختیار کرتی ہے تو ایتھنک گروپس جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر اسٹیٹ فورس کی پالیسی اختیار کرتی ہے، اگر وہ مختلف گروپس کو پروموٹ کرتی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرس کو پروموٹ کرتی ہے تو معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور نہ صرف پاکستان کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں بلکہ پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن بھی ختم ہوتی ہے. تو یہ بہت ان کو پسند آیا یہ تھیسس. اس کے بارے میں بات ہوتی رہی یہ بھی کہ اس کا ترجمہ کرنا چاہیے اردو میں، لیکن پھر ظاہر ہے ان کی صحت اور دوسرے معاملات بہت ساری چیزیں. لیکن جتنا بھی تعلق ان سے رہا ایک بہت ہی محبت کا تعلق رہا، بہت ہی ایک شریف انسان، انتہائی علم و ادب سے دلچسپی رکھنے والا انسان. اور حقیقت یہ ہے کہ جب وفات کا علم ہوا اگرچہ ان کے معاملات دل کے اندازہ ہوتے تھے اور ان کے والد ڈاکٹر حبیب الرحمان جو ہیں شفا میں ان سے بھی جو کہ میرا تعلق رہتا تھا تو پتہ چلتا رہتا تھا. اور ان کی حالت جو تھی وہ بہت ہی گمبھیر آخر میں خاص طور پر تھی اور بڑا دکھ ہوا کہ یہ پتہ چلا کہ اچانک انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنے رحمت میں جگہ دے، اپنی جگہ دے، ان کی مغفرت
भी सुनाया करते थे कि वो खुद जमहूरियत में थे, लेकिन ये 50s की बात है जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान हुआ करती थी, तो कोई साहब उखाड़ा वगैरह से कहीं से उनके दोस्त थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, और वो पिंडी आके उनको साहब के पास ठहरा करते थे। तो इतनी वसी मशरफी जो है हर एक से जिससे दोस्ती हो गई उससे हो गई। तो मैं एक दफ़ा एक कॉलम मैं लिखता हूँ लाहौर के अखबार में, मैं कॉलम, क्योंकि मेरे जहन ये कोई 5-6 महीने पहले की बात है, मैंने कहा कि हम पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया है, मजहबी जुनून है या लाया गया है, लोग जो हैं एक दूसरे की जान के दर पे हैं, तो इस्लामी रवादारी के ऊपर एक कॉलम लिखना चाहिए। तो उल्फत साहब का इल्म इस्लाम के बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा था। ये आपको कैसे, आपने ये फरमाया था कि उन्होंने पढ़ी है नमाज, कहने लगे मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं। और 3-4 महीने बाद फिर उनका फ़ोन आया कि मुझे वो किताब मिल गई, और मियाँ खुदा यार यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं से उन्होंने किताब ली थी, और उसमें ये वाक़या वाकई दर्द था कि दिल्ली में मौलाना कासिम नौलवी ने बाकायदा एक बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। तो बहरहाल उल्फत साहब की बातें तो बेशुमार हैं, लेकिन हमें वक्त का ज़रा ख्याल रखना है। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब तारिक जान साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। मैं अपनी किताब शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल सऊद मुकम्मल करके उसकी रोनामाई यहाँ इस्लामाबाद में हुई थी, और मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के मशवरे से उस वक़्त के सदर मुमलकत और वज़ीर इत्तलात उनके से मैंने मशवरा किया था कि किन किन को बुलाया जाए। उसके बाद सऊदी वज़ारत इत्तलात के ख्वाहिश कर इस किताब के इंग्लिश तर्जुमे के लिए जब जोर डाला गया, तो हमने पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तलाश की कि जो इस किताब को जो सऊदी अरब को भी समझ सकते थे, और उसके साथ साथ उनका सऊदी अरब में रहने की वजह से वो सऊदी अरब के माशरे को बहुत करीब से देख चुके थे। तो मैंने उनके सामने ये गुजारिश की कि ये मेहरबानी करके अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो आप इसको, और मैं अल्लाह ताला गवाह है कि मैं उनके बीमारी के वक्त भी मैं उनके लिए दुआ करता था, और जब उनके इंतकाल की खबर सुनी तो मैं गाँव में था, तब भी हमने घर में खत्म कुरान करके उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। यकीनन उन्होंने जो मुझसे वादा किया था उस किताब के तर्जुमे के सिलसिले में और निहायत कोशिश के साथ, और उन्होंने मुझे मुफीद मशवरे भी उसमें दिए थे, और मैं आज यहाँ पर एक बार फिर दिली तौर पर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दें, और उनकी जो अच्छी बातें हैं, हदीस शरीफ में है कि मरने वाले की अच्छी बातों को याद करना चाहिए। तो हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत और जन्नत फिरदौस में जगह दे, और जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता करे। वाखिर दावाना जनाब ज़फ़रुल्लाह साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जनाब लतीफ़ उल्फत साहब से 50s के दौरान मुलाकात रही, और चंद दस्ता वाक़यात और उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। उस ज़माने में एक तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा थी, तो मैं यहाँ उसकी ज़िम्मेदारी मेरे सर थी। तो हमने ये सोचा कि इस्लाम और सकाफ़त के मौजू पे एक मुज़ाकरा मुनक़्क़द किया जाए, और उस ज़माने में ये इस्लामाबाद और
اسلام آباد کلب کا تو ممدانی تھا. پنڈی میں سب سے اچھی جگہ پریس کلب سمجھی جاتی تھی, تو وہاں یہ سلسلہ ہوا. لطیف الفا صاحب یہاں کے بہت نامور مقررین میں شمار ہوتے تھے, لیکن مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ وہ اکاڑا جا چکے تھے. اب ہم نے ایک صاحب کے ذمہ لگایا کہ وہ کسی طرح سے ان سے رابطہ کر کے انہیں یہاں پہنچائیں. اس واقعے کا خود الفا صاحب نے کئی بار بعد میں ذکر کیا. وہ لاہور میں کہیں مل گئے انہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کہاں ہیں, آپ کو تو پنڈی ہونا چاہیے آج. تو انہوں نے کہا کہ پنڈی کس طرح میں جا سکتا ہوں, مجھے تو کل اوکاڑا میں وہ میونسپل کالج اوکاڑا میں تھے اور میونسپلٹی کے زیر اہتمام کوئی بہت بڑا فنکشن ہو رہا تھا, اس میں وہ مقرر تھے. انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ صبح پنڈی تقریر کریں اور شام کو آپ اوکاڑا جائیں. یہ وہ دن تھے جب کہ ابھی ذرائع نقل و حمل اس دور کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھے, اور یہ ناممکن سی بات نظر آتی تھی. انہوں نے اس زمانے میں پیسنجر چلتی تھی رات کو, تو انہیں اس سے روانہ کیا اور ساتھ ہی ان کی جیب میں یہ کا ٹکٹ رکھا اور کہا کہ جو ہی آپ فارغ ہوتے ہیں تو 12 بجے کا جہاز آپ کو پنڈی سے لے گا اور آپ کو لاہور 1 بجے پہنچا دے گا, اور آپ 4 بجے تک اوکاڑا پہنچ کے اور شام میں وہاں تقریر کیجیے. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے صبح پنڈی میں تقریر کی اور اسی شام وہ بذریعہ جہاز چلے گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زندگی میں ان کا پہلا ہوائی سفر تھا. بعد میں بے شمار ہوائی سفر درپیش آئے ہوں گے انہیں, لیکن اس واقعے کا تذکرہ وہ کئی بار کرتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھے مقرر تھے اور تقریر کی لذت جو ہے وہ خود بھی اس میں اسے انجوائے کرتے تھے. تو وہ مجھے بعد میں کہنے لگے کہ اوکاڑا میں میری تقریر جو ہے وہ بڑی ہٹ ہوئی, یہاں بھی ان کی تقریر بڑی ہٹ ہوئی. اس کے بعد میں کاکول چلا گیا تو وہاں ایک بڑا مشکل مرحلہ انہوں نے میرے سامنے رکھا, اور وہ یہ تھا کہ ان کے بعد میں ہونے والے ہمزرف کرنل صاحب کرنل یوسف عباسی وہ وہاں موجود تھے, اور وہ ان کی اہلیہ کے خاندان کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے. اور الفا صاحب کی عمر اگرچہ خاصی ہو چکی تھی, تقریباً 35 برس کے قریب, لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. تو مجھے کہنے لگے, انہوں نے خط لکھا کہ آپ کرنل یوسف عباسی صاحب سے میرا مبالغہ انداز میں بڑھا چڑھا کے میرے فضائل کا تذکرہ کریں اور بتائیں گے, اس سے بہتر جو ہے وہ آپ کو ہمزر نہیں مل سکتا. تو وہ آخر میں انہوں نے شعر جو کہ وہ اکثر خط کے آخر میں لکھا کرتے تھے, جن لوگوں کو خطوط ملے انہیں یاد ہوگا کہ گہاں گرو کہ از بادۂ وفا مستن سلام ما برسانے ہر کجا ہستن. تو یوسف عباسی صاحب کو فارسی کا بھی بڑا ذوق تھا. وہ خط لکھا تو میرے نام گیا تھا, لیکن اس کا اصل مخاطب عباسی صاحب تھے. تو میں رفتین ہونے کے باوجود میں نے جرأت کی اور عباسی صاحب کے گھر چلا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک خط ہے جو ہے تو میرے نام, لیکن اس کے اصل مخاطب آپ ہیں. تو چنانچہ وہ خط ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. وہ بڑا ہنسے یہ پڑھ کے کہ میرے فضائل بڑھا چڑھا کے بیان کیے جائیں. تو لیکن یہ تھا کہ وہ آخر میں جب انہوں نے فارسی کا اتنا خوبصورت شعر پڑھا ہوگا, تو وہ پرانے وقتوں کے لوگ تھے اور فارسی کا بڑا اچھا ذوق رکھتے تھے. تو معلوم نہیں اور کیا کیا فیکٹرز ہوں گے, لیکن بہرحال میں ان کے کسی کام آ سکا, اور اس کا تذکرہ وہ بعد میں بھی کئی دفعہ کرتے رہے. تو جب بھی فون کرتے تھے تو ایک آدھ شعر, بعض اوقات تو ایک سے زائد بھی اشعار وہ سنا دیا کرتے تھے. تو میں نے آج اپنی ڈائری جو کہ حقیقت تو ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے, لیکن اس ٹیلی فون ڈائریکٹری میں شعر بھی جو کہیں سے ملے وہ لکھ لیا کرتا ہوں. تو چند اشعار جو انہوں نے, اور ان کا ذوق ایسا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے اشعار بھی انہیں بے شمار یاد تھے.
تو نفیس جلیلی ایک صاحب غالباً 1948 کے لگ بھگ تھے، ان کے کچھ اشعار میں تبرک کے طور پہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے سنائے تھے مجھے. نفیس جلیلی، نفیس خلیلی صاحب، ہاں جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ وطن کوئی مخصوص اپنا نہیں ہے، جہاں جا کے جھنڈے کو گاڑا وطن ہے، جہاں جا کے دشمن پچھاڑا وطن ہے، جہاں خاک دامن کو جھاڑا وطن ہے، جہاں شیر ناگا بھاڑا وطن ہے. وطن کو ہے تیغوں کی چھاؤں میں رکھا، وطن ہے مجاہد کے پاؤں میں رکھا. یہ تو نفیس خلیلی صاحب کا تھا. ایک دن انہوں نے 2009 کے حوالے سے شعیب النذیر نے انہیں یہ شعر سنایا تھا مصرع، تو وہ انہوں نے لکھایا کہ جو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے. یہ اس کے اعداد 2009 بنتے ہیں. پھر انہوں نے دو ایک شعر اور نعت کے حوالے سے لکھوائے. نعت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ شعر غالباً حفیظ طائب کے ہیں یا کسی اور کے تصحیح کر سکتے ہیں میرے صاحب کہ میں نعت کا شاعر ہوں، مجھے ناز ہے اس پر، بازار سخن میں میری ہیروں کی دکان ہے. دوسرا شعر تھا کہ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی. ایک شعر انہیں بہت پسند تھا اور میرا خیال ہے جب ہماری پہلے ملاقات ہوئی تو بھی انہوں نے سنایا تھا کہ ملو جو ہم سے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیاہ، مثال قطرہ شبنم رہے رہے نہ رہے. ایک نعت ہی کا اور شعر تھا کہ بر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود، بر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود، سال ہا سجدہ صاحب نظراں خواہد بود. ایک اور شعر انہوں نے سنایا تھا کہ بشاہاں بخاساں شاہ میں بخشد میں نوشیدہ خدرا، خدا جہد حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. کہ اللہ تعالیٰ خاص خاص بندوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے. یہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے بادشاہ جو خود شراب چکھ لیں تو پھر اپنے خاص ندیموں کو وہ شراب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. ایک شعر پچھلے دنوں انہوں نے صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کے حوالے سے سنایا تھا، وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ خون کے از مہرے تو شد شیر بطفلی خوردم، باز خون شدہ از چشم برومی آیت. یہ عرفی کا شعر ہے کہ وہ خون جو کہ بچپن میں آپ کی محبت کی وجہ سے اپنی والدہ کی خدمت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے وہ دودھ بن گیا تھا اور بچپن میں نے وہ دودھ پیا تھا، وہ دوبارہ خون بن کے میری آنکھوں سے آج آپ کی فرقت میں والدہ کو کہہ رہے ہیں کہ رواں ہے. ایک اور شعر تھا عرفی کا کہ یارب چشمہ اس محبت. یہ شعر مجھے آج شعیب النذیر کو میں نے ان کے وفات کی اطلاع دی، لاہور میں مشہور شاعر ہیں، تو انہوں نے الفت صاحب کے دوست بھی تھے کہ یارب چشمہ اس محبت کے من نظو یک قطرہ آب خرد و مو دریا گریستم. کہ یا اللہ یہ محبت کا چشمہ کیا ہے کہ میں نے اس سے ایک قطرہ پانی پیا ہے اور دریاؤں کے حساب سے میں رویا ہوں. تو الفت صاحب کے گفتگو ان کے بارے میں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. پچھلے دنوں اور بلکہ آج ہی بہاول پور میں پروفیسر نذیر احمد بھٹی صاحب کو میں نے بتایا تو انہوں نے اپنی تعزیت کا اظہار کیا. عبداللہ صاحب چیف سیکرٹری فرنٹیئر میں رہے، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا. وہ اپنے اور دوستوں کی جانب سے بھی جہاں جہاں تعلق مند ہیں. اوکاڑا میں ایک صاحب ہیں اسلم طاہر القادری، وہ ایڈوکیٹ ہیں، انہیں آج لاہور میں پیشی تھی تو اس میں دیر ہو گئی تو نہیں تشریف لا سکے. لیکن ان سب کی طرف سے اور خود اپنی طرف سے میں اہل خانہ کی خدمت میں اور آپ سب کی خدمت میں، ہم سب درس حقیقت تعزیت کے مستحق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور وہ جو مٹی میں
چراغ رکھ دیا تھا وہ انہوں نے سنایا تھا آج چراغ دفن کر کے آئے ہیں. انہیں چاندنی رات بہت پسند ہوتی تھی اور چاندنی رات میں وہ عام طور پہ کبھی راول ڈیم کی طرف چلے جاتے ہیں کہیں. تو جس روز ہم دفنا کے آئے ہیں اس روز بھی فل موسم تھا. میرا نام ساجدہ جعفر ہے اور میں الفت صاحب مجھے بیٹی کہتے تھے, بیٹی کہہ کے بات کرتے تھے اور بے انتہا محبت ان سے مجھے ملی. ساری بہت لمبا عرصہ جو کریئر کا ان کا ہمارا انفارمیشن سروس سے میرا تعلق ہے. کوئی 2 ماہ پہلے انہوں نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا حال ٹھیک نہیں رہتا اور مگر میں نے اپنے گھر والوں سے یہ کہا ہے کہ مجھے جب کچھ ہو جائے تو میری بیٹی ساجدہ کو اطلاع کر دینا, وہ تعزیتی ریفرنس کا بندوبست کرے گی. اچھا اب یہ میں نے اس وقت ظاہر بات ہے میں نے ان کی درازی عمر کی دعا کی اور بات گزر گئی. مجھے یہ نہیں, یہ خدا گواہ یہ خیال نہیں تھا کہ وہ وقت آئے گا اور اتنی جلدی آئے گا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے ان کو کچھ انفیوژن تھی. خیر یہ ہے کہ ہمارے اپنی گروپ کا ایک ہم نے سروس گروپ کا بنایا ہوا ہے, انفارمیشن گروپ آفیسرز ویلفیئر ایسوسیشن. تو میں اللہ کے فضل سے اس کو کہ ہوں چیف ہوں, تو ہم لوگوں نے بھی کیا کر رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ بہت شکریہ احمد خان صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہمیں کہ ہم آج ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں موجود ہیں, سب الفت صاحب کے ایڈمائررز ہیں اور میں تو خود اپنی حد تک یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت لمبے عرصے تک شاید ساری عمر میں الفت صاحب کو مس کروں گی. الفت صاحب کا میرا تعلق کچھ عجیب نوعیت کا تھا کہ عمر میں تو وہ مجھ سے شاید 17-18 سال ہی بڑے تھے, لیکن بیٹی کہتے تھے اور بیٹی ہی سمجھتے تھے. شاید یہ ان کی جو خواہش اللہ پاک نے پوری نہیں کی کہ بیٹے دیے بیٹی نہیں دی تو وہ پوری کرنی چاہتے. بہت سی باتیں ان کی متعلق ہو گئی ہیں. ایک بات میں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں, یہ مجھے بھی بہت دلچسپی ہے شعر و ادب میں. شعر پڑھتے ہوئے کبھی کوئی مصرع ایک مصرع ذہن میں آتا تھا, دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آتا تھا. تو میں نے سال سے یہی طریقہ رہا کہ الفت صاحب کو فون کیا یا ان کے پاس سے رابطہ کر لیا کہ سر یہ شعر ہے پورا نہیں ہو رہا. تو وہ یا تو فوری طور پہ بتا دیتے تھے کہ پہلا مصرع یہ ہے دوسرا مصرع یہ ہے, کبھی کوئی آدھا مصرع اڑ جاتا. اب آخری بار جب میں بات میری ہوئی ان سے تو میں نے فون کیا تو میں نے ان سے کہا کہ سر ایک مصرع ہے کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. مجھے اس کا مصرع نہیں پتا, شعر پورا نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کچھ سوچا اور انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن اس نے یہاں بات کی ہے کہ وہ تحقیق کرتے تھے, جستجو کرتے تھے. یہ میرا اپنا تجربہ. اگلے دن ان کا فون ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے وہ یاد تو نہیں تھا, لیکن میں نے مختلف لوگوں کو جن کو یاد ہے ان سے میں نے رابطہ کیا, تمہارا شعر مکمل ہو گیا. پھر مجھے انہوں نے سنایا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ ایسی ضد کا کیا ٹھکانا, اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گئے. اب جب میں نے کچھ شعر یاد نہیں آئے گا, کوئی افسانے کا رائٹر کا ذہن میں نہیں آئے گا, اب میں کس سے پوچھوں گی؟ دنیا تو بھری پڑی ہے بندوں سے, لیکن میرے لیے وہ تھے جو میرے ذہنی طور پہ رہنمائی کرتے تھے, ایڈوائز کرتے تھے. اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتی. بہت مہربانی آپ کی. مجھے ایک صاحب شعر دے کے گئے ہیں جو وہ صاحب کو پسند تھا. فارسی کا شعر ہے کہ اگر دانستم کہ تو اصل داغ جدائی رکھ نمی کرتم بدل روشن چراغ آشنائی رکھ. تو الفت صاحب کے یہ دوست جو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے اس جدائی کا پتہ ہوتا تو شاید میں
उल्फत साहब से इतनी ज़्यादा आशनाई न बढ़ाता। और आज हम सब लोग जो हैं बिल्कुल बहुत गमगीन हैं कि वो हमें दावे मुबारकत दे गए। जी ये मुझे फारसी में भी थोड़ा सा इसमें झोल लगता है, लेकिन इसका तर्जुमा ये है कि अगर मैं ये जानता कि तुम मुझे दावे मुबारकत दे जाओगे तो मैं अपने दिल से ये आशनाई का दिया जो है इसको रोशन ना करता। अब मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जो मुकर्रीन आ रहे हैं, क्योंकि बाद में 3 बहुत ही सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपना ज़ाहिर है कि बहुत लंबे अरसे में वही चीज़ें कहनी। तो एक तो उल्फत साहब के शागिर्द हैं हशमत हबीब साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त होगी कि वो 2-3 मिनट में जो है वो अगर कोशिश करें, क्योंकि अरबी में कहते हैं मुख्तसर मुफीद। ये निसफ सदी का किस्सा है। 62 में प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उल्फत साहब उपाड़े कॉलेज में थे, शायद से 2 साल पहले आ गए थे। ये 4 या 5 असातिज़ा का ग्रुप था। एक जाफरी साहब थे, मुमताज़ मोइनुद्दीन वाली साहब थे, नसीम साहब थे और प्रोफेसर लतीफ़ उल्फत साहब थे। मैं 62 में कॉलेज में गया था, फर्स्ट ईयर में। उपाड़ा में इस्लामी हाई स्कूल है, उसका तालिब था पहले में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। तो हम आदत के मुताबिक ना पूरी क्लास में किसी उस्ताद को ना बैठने नहीं दिया करते थे, कुछ ना कुछ उनके साथ काम दिखा देते थे। तो वही हुआ, तो कॉलेज में गए तो पहली क्लास में पता लगा कि उस्ताद अपना तारुफ कराता है, तालिब इल्म से कहा जाता है वो अपना अपना तारुफ करें। तो हमें ये कहा गया था अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपने कितने मार्क्स लिए मैट्रिक में। तो हर आदमी वहाँ क्योंकि बड़ा कॉलेज में शहर के लड़के भी थे, गांव के लड़के भी थे, तो उन सबसे कहा था कि आपने अपने आप को बताना कि मेरा नाम के इंग्लिश में बताना है। माई नेम इज सच है, आई हैव सच है। कुछ गाँव के लड़के भी नहीं सही किताब आ रहे थे, कुछ हम भी ऐसे ही थे, बड़े शहर के थे। तो एक साहब ने अपना नंबर बताया, जी मैं 650 नंबर लाया लास्ट स्पीक इंग्लिश। मैंने उसकी कमीज को पकड़ के ना पीछे से कहते मैं बह जाए। तो प्रोफेसर लतीफ़ साहब ने देख लिया, पहली मेरी मुलाकात से। उन्होंने बाकी तो मुलाकात का सिलसिला बंद कर दिया, तो मेरी क्लास से शुरू। बड़ी नफीस आवाज़ थी, मुलायम, मोहब्बत वाली। बात करते रहे, मैं सुनता रहा, लेकिन पहलू बदलता रहा। मैंने इस बंदे को बदलने क्या हो गया, पहले दिन ही मेरी क्लास मेरी नहीं। खैर बहरहाल, तो वो हमारा पहला जो उनके साथ मुचटा हुआ था, वो शागिर्दी तो थी जो थी, एक दोस्ती में बदल गया। मैं हैरान हूँ कि हमने सुना था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो असातिज़ा थे, उनसे तालीम तो कभी हासिल नहीं की हमने, लेकिन सुना यह था कि वो इल्म और अमल पर अमल करते थे, यकीन करते थे। तो मैंने देखा इनको, लतीफ़ उल्फत साहब के सर को, कि ये जो तालीम देते थे उस पर अमल भी कराते थे। मेरा पहला मचटा उनके साथ हुआ। बाद में इनकी शाम की एक सिटिंग होती थी, वहाँ जाके बैठने लगे, तो दोस्ती सी हो गई। 2 साल का अरसा गुजर गया, पता भी लगा। मैं तो बड़ा छोड़ के कराची चला गया, बाकी तालीम मेरी कराची की थी। तो वहाँ मैं 68 में MA किया, जर्नलिज्म में आया। उस दिन 8-10 साल पर रहा मैं। तो 74 में मैं वकील बन गया। तो राजा अकरवार खान साहब मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उनको मैंने ज्वाइन किया। तो 75 में मैं बैठा काम कर रहा था, तो एक साहब ने आकर मुझे कहा, मैं सर जगह काम कर रहा था, कि हशमत हबीब साहब से मिलना है। मैंने कहा जी
सर लतीफ़ उल्फत साहब ऐसे सर झुकाएगा देना, आपने हमें पहचान लिया। मैं गई आपकी आवाज़ इतनी माशूकाना है और मैं बोलता है। वो उनसे मेरी 12 साल के बाद उससे मुलाकात हुई। फिर मैं 1980 में आने लग गया यहाँ पर इस्लामाबाद, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इंतहाई मोहब्बत और प्यार से जैसे पता लगता था, या तो होटल में आ जाते थे या मुझे बुला लेते थे, मुलाकात सिलसिला था। फिर सिलसिला मुनक़ता हो गया, इनके बारे में पता लगा कि ये पाकिस्तान से बाहर चले गए जॉब के सिलसिले में। ये हमारे भाई बैठे हुए, उन्हीं के भाई में उससे तो ये सिलसिला चलता है। तो मैं इस्लामाबाद आया तो फिर इससे मेरी बाकायदा मुलाकात शुरू हो गई। ये मेरी हर तकरीब में आते थे, बच्चों की शादियों में अफसोस है उसमें आए मिलते थे, मैं भी हाजिर दिया करता था, आखिरी वक्त तक मैं जाता रहा। तो मैं देखा कि अमली तौर पर एक ऐसा उस्ताद था, इनकी बातें तो उनके जो काबिलियत, उनका मुकाम तो आपको बताया जो साथी उन्होंने, मैं शायद इतनी ज़्यादा बातें नहीं बता सकूँ कि मेरा तो उनसे रिश्ता उस्ताद शागिर्द का था। तो ऐसे उस्ताद शागिर्द जैसे 2 साल उकाड़े कॉलेज में उनके साथ में शागिर्द की थी, बाकी तो दोस्ती रही उनसे। लेकिन इंतहाई शफीक आदमी थे, उनकी आवाज़ कभी नहीं बोलता, मैं प्यार से मिलते हैं। आखिर में जब ये बीमार हुए तो मैं इनके पास सलाम करने के, इनके बेटे था वहाँ पर, तो मैंने पूछा क्या आपका अर्सा, उन्होंने बताया कि सांस का ये हो। तो मैंने कहा मुझे भी ऐसे ही मालूम है, बाईपास हुआ है उधर। तो मैंने तो एक दिन बहुत डॉक्टर से परेशान हो गया ना, तिब्बे नबी की किताब ना गज़नवी के डॉक्टर गज़नवी खान गज़नवी की, वो मुझे मैं कहीं से मिल गई उसका, वो मैं पढ़ रहा था। उसके पहले चैप्टर में ये आपके मर्ज़ का भी इलाज है। तो मैंने पूरी उस्तादी शागिर्दी उनको वो एक किताब 2 हिस्सों में था, उसका पहला हिस्सा उनको नजर किया था, शायद आपकी उनके पास किया। मैं समझता हूँ कि ऐसा उस्ताद, ऐसा दोस्त, ऐसा बुजुर्ग मिलना जो है इस सदी में तो मुश्किल है, जहाँ पर हर आदमी या शेख अपनी देश के चक्कर में रहते हैं। तो मैं दुआ गो अल्लाह ताला उनके दरबार बुलंद करे, उनकी जो वाक़ई है उनके सबूत में जो दोस्त अहबाब है उनके दिल में उनकी यादें जिंदा है, हम भी उनके बख्शे हैं। एक उनके करीबी साथी थे मुमताज़ वारिस साहब, जो भी उर्दू पढ़ाते थे, वो आज तो गुजरावाला में है, वो भी उनको मैंने बताया, जब मुझे पता लगा उनके बेटे बताया, मुझे बताया था, उन्होंने बड़ी दुआ की उनके लिए। वो भी बेचारे बीमार हैं, बहुत पहले अब उनकी भी इन अल्फाज के साथ मैं ज़ाहिर है कि उनके साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन एक शागिर्द के तौर पर जो मैं समझता हूँ कि ऐसा उस्ताद मिलना जो कि तालीम के साथ तरबियत देता है, इस दौर में बड़ा मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास 3 मुकर्रर और हैं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने सदर मजलिस जो हैं राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, उनके ख़यालात भी सुनने, क्योंकि वो उल्फत साहब से उनका ताल्लुक़ था, और उल्फत साहब का राजा साहब से ताल्लुक़ जो है वो बहुत मोहब्बत और अक़ीदत का था। और सबसे अहम ये चीज़ है कि जो बच्चे हैं उल्फत साहब के, उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उल्फत साहब ने कोई ग़ालिबन 7-8 महीने पहले 80 साल जब उनकी सालगिरह थी, वो उन्होंने बच्चों ने बड़े एहतमाम से मुनक़्क़द की थी घर पे, और वहाँ पे उल्फत साहब ने कोई 7-8 मिनट बोले थे। उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे ख्याल में, क्योंकि उल्फत साहब की आवाज़ की और उनके बयान की और शरीनी खिताब की, मैं रियाज के ज़माने में उल्फत साहब को तूतिया रियाज कहा करता था, क्यों इसलिए कि वो शानदार मुकर्रर थे। तो मेरे ख्याल में वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए, वो भी हम आखिर में सुनेंगे। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर कमाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुल्लाह सुब्हानहु व तआला व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। मुहतरम राजा ज़फ़रुल्लाह साहब और मुहतरम मुकर्रम सामीन,
لحاظ سے کوئی بڑی لمبی بات بھی ہے. سب سے پہلے جو مجھے ان کا واقعہ آتا ہے وہ 1954 کا ہے. اس میں اخوان مسلمون پر آپ جانتے ہیں کہ بہت مظالم ہر دور میں ڈھائے گئے. 6 ان کے بڑے لیڈر ان کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا. علامہ حسن الحدیبی مرشد عام جو تھے حسن الحدیبی، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی، تو اس کو عمر قید میں تبدیل کیا گیا. اور جو باقی 5 تھے، عبدالقادر عودہ شہید، یوسف طلعت، محمد فرر علی اور 1-2 نام مجھے یاد نہیں ہے، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اس کی احتجاجی جلسہ ہوا راولپنڈی میں، بازار کلاں میں، چوک میں. اس میں طالب علموں کی طرف سے لطیف الفت صاحب نے تقریر سنائی. میں خود تو 4th-5ویں جماعت کے طالب علم تھا، لیکن چونکہ ہمارا تعلق وہ بھی اسلامی جمعیت طلباء کے تھے اور میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو وہ بہت اچھا پروگرام رہا. بعد میں نے ان کی مختلف مقامات پر ان پر اس کی تعریف کی ہے، کرتا رہا. خود بھی انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی ایک ایسا موقع تھا. اور اسی حوالے سے پھر اسلامی جمعیت طلباء میں، چونکہ وہ یہ جو راولپنڈی ڈویژن اس وقت گجرات تک تھا اور پورا صوبہ سرحد، اس کے وہ ناظم تھے. اور انہی کے دور میں راولپنڈی میں جمعیت کا رفیق بنا. ہمارے اس وقت کے ناظم فقیر محمد رشید صاحب بھی موجود ہیں اور راؤ رشید صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ میرے باقی ساتھی جو میرے ساتھی ہیں، فہیم صاحب، احمد خان صاحب، یہ سارے موجود ہیں اس وقت ہم جمعیت میں. تو لطیف الفت صاحب سے ہمارا بڑا تعلق رہا. میں اس میں الگ اضافہ نہیں کر سکتا آپ کی معلومات میں کہ واقعی وہ بہت اچھے مقرر تھے. بس اتنا مجھے یاد ہے کہ جس محفل میں وہ بیٹھے ہوتے تھے اس میں وہی بول رہے ہوتے تھے. کسی اور کی بظاہر نہ کوئی شاید کوئی موقع نہیں تھا یا وہ بات لے لیتے تھے تو وہی. اور ہم نے ایک بات یوں مشہور کی تھی، ایک مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، یہاں ہونا چاہیے تھا شاید، اطلاع نہ ہو. راجہ عبدالرشید صاحب تھے، پہلے وہ ہوتے تھے تو وہ بات کرتے تھے، اتفاق سے الفت صاحب آ گئے تو وہ بات شروع کر دیتے تھے. اور پھر ایک اور تھے ہمارے محترم دوست جو ابھی 2-2.5 مہینے پہلے ان کا وفات پا گئے، راجہ اشرف سوختہ صاحب. پھر وہ جب آ جاتے تھے تو وہ بات کیے کرتے تھے. وہ کبوٹا سے راجہ عبداللہ صاحب کے اس میں وہ ایک لحاظ سے ایک ہی سلسلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی تھی، اور اس وقت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت بھی کرے اور ہم سب لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے. اور ان کے اعلیٰ اولاد کو بھی. ابھی مجھ سے ایک دوست گلا کر رہے تھے کہ پچھلے جو لوگ تھے ان کی اولاد ان کے راستے پر چلتی تھی، تو ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جس وقت جو راستہ ہمیں پسند ہے اپنے بال بچوں کو اسی راستے پر چلائیں. تو بہرحال یہ ہم سب کی کوشش کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ. ایک شعر جو میں جب بھی ملا ہوں لطیف الفت صاحب سے، ان کو ایک خاص ملکہ تھا کہ جو بھی ان کو ملنے آتا تھا اس کو وہ بتاتے تھے کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور وہ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے کہ سارے دوست تو ایک طرح نہیں ہوتے، لیکن وہ ہر دوست کو یہ احساس ضرور دلاتے تھے کہ آپ جو آئے ہیں تو اس سے میرا دل بہت خوش ہوا ہے اور میں آپ کی راہ تک رہا تھا. اور جو شعر وہ اکثر پڑھا کرتے تھے جب آتے ہی جو ان کا شعر ہوتا تھا وہ یہ تھا، داغ کا شعر ہے کہ اے داغ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، اے داغ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو یہ ایک ان میں خاص ملکہ تھا. اور میں نے جو دیکھا ہے اس 30 سال میں 3 شخصیتیں جو ہیں، 2 شخصیتیں اور ایک کتاب جس سے وہ بہت متاثر تھے. ایک تو بہرحال مسلم ہے کہ سید ابوالعلا مودودی سے بہت متاثر تھے، خاص طور پہ جوانی میں. یعنی ان کی جو نشو و نما ہے وہ وہیں ان افکار سے ہوتی ہے، ذہنی فکر. دوسرے وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری، نہیں عطا اللہ شاہ بخاری. عطا اللہ شاہ بخاری کا بہت محبت سے ذکر کرتے تھے کیونکہ ان کے وہ خطیب ہونے کے بہت بہت معتقد تھے. اور ایک کتاب تھی آپ سب نے دیکھی ہوگی، بڑی پرانی کتاب ہے ڈیل کارنیگی کی، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل.
उर्दू में जो तर्जुमा हुआ था वो ये था, मीठे बोल में जादू है। और अभी किसी साहब ने कहा कि वो एक शहद की कुप्पी थी और वो शहद सांस लिए पढ़ते थे। वाकई उन्होंने उस किताब का बड़े गौर से मुताला किया था और हर शख्स को उसकी अहमियत जरूर बता दी है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम प्रोफेसर सईदुद्दीन डार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत पाकिस्तान के फौरन बाद एक अहम बहस चली कि इस मुल्क का निज़ाम क्या होगा। तीन बड़ी वाज़ेह किस्म की ग्रोह थे या सोच रखने वाले लोग थे। अक्सरियत उनकी थी जिनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान एक मौजूदा मुरवजा मगरबी कौमी रियासत के तौर पे काम करना है और इसे इसी तरीके पे मॉडल बने हुए हैं, किसी एक मॉडल को फॉलो कर लिया जाए। एक छोटा सा ग्रोह था जो कि मार्क्स से मुतासिर था। लोग थोड़े थे लेकिन बड़े इफेक्टिव थे। और तीसरा वो ग्रोह था जिसका ख्याल था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फदाई मौजूदा जमहूरी हुकूमत बनना चाहिए। ये बहस ऊपर के तबके में सारी चल रही थी। अवामुन नास अभी तक उसी सोच में थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना उन्हें इस बात की समझ थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, ना इसके वो डिटेल्स में किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर मौजूद था। गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी माइक्रो लेवल पर ये जो बहस चल रही थी, मगरबी सियासी निज़ाम, इश्तराकी निज़ाम या इस्लामी निज़ाम, इसकी एक बड़ी खूबसूरत जो है वो मिसाल दी जा सकती है। और इसमें जो आवाज़ उस वक्त 1949 में मैंने गॉर्डन कॉलेज ज्वाइन किया, उस वक्त जो मैंने आके आवाज़ जो सबसे ज़्यादा, तो अगर बताऊँ तो शायद मुबालगा हो, लेकिन जो आवाज़ें बड़ी बुलंद थी उनमें से एक आवाज़ जो थी वो लतीफ़ उल्फत थी। और मेरे नज़दीक लतीफ़ उल्फत का तस्वुर आज भी वही है जो 49 से 53 तक मैं गॉर्डन कॉलेज में रहा और लतीफ़ उल्फत का हम असर था। उल्फत के बारे में बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं आप लोगों की तवज्जो सिर्फ एक तरफ थोड़ी सी हट के बताना चाहता हूँ। मैं आज का जिस वक्त कोई कॉलेज या कोई आला यूनिवर्सिटी देखता हूँ, ना मुझे वहाँ नज़रियाती इख्तलाफात नज़र आते हैं, ना मुझे कोई लतीफ़ उल्फत नज़र आता है। लतीफ़ उल्फत उस ज़माने का एक नुमाइंदा था और मेरे साथ उनका जो ताल्लुक़ हुआ वो ज़ाहिर है कि इससे अक्सर लोगों के साथ हुआ, वो जमीयत के ज़रिए था। वो कि मुझे सैयद मौदूदी की तहरीरात जो थी उनसे मुताल्लिक़ तो ख्वाजा तारक ने कराया था, लेकिन मुझे जमीयत में लेके जो मुंसलिक करने का जो काम करा वो उल्फत साहब के साथ हुआ। ये कि हम कुछ 2-4 दोस्त थे, उन्होंने मिल के एक हल्का फिक्र बनाया कि बैठ के कुरान शरीफ का जो है वो कुछ मुताला करें। कंपनी बाग में पैदा करते थे। एक दिन इनका नाम मैंने सुना हुआ था, मैं जानता नहीं था इन्हें। ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा मैं कि मैंने आपका नाम सुना हुआ था। इन्होंने ये क्या आपने अलग एक बिल्डिंग की मस्जिद बनाई हुई है, एक धारा चल रहा है, आइए उस धारे में आए। कि इनके कहने पे, इनके समझाने पे मैं इनके साथ आया। ये एक फिक्री हमारा राब्ता था जो आखिरी वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम रहा। लेकिन लतीफ़ उल्फत के साथ मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा बहुत अहम पहलू है और वो है हमारे आपस के मुआशरती समाजी ताल्लुकात।
ہمارے ایک کامن دوست تھے، ان کا نام افضل بھٹی تھا. افضل الفت کا گجرات کا کلاس فیلو تھے. الفت افضل بھٹی سے میرے ایک اور ہمارے دوست ہوا کرتے تھے افتخار رسول، ان کی وجہ سے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اب افضل بھٹی ان لوگوں میں سے تھے جو گورڈن کالج میں آئے اور اس وقت خواجہ مسعود کا جو ایک شہر تھا اس کا شکار ہوئے اور اشتراکی ہو گئے. اب یہ ان کا رجحان جمعیت کی طرف وہ اشتراکی ہے. میں کچھ ان دونوں کے ساتھ شروع میں تو جگہ الگ الگ تھے، لیکن ان دونوں کے آپس میں جو گھر کے لوگوں کے ملنے ملانا کا سلسلہ تھا وہ بہت ہی قریب تھا. چنانچہ اس طریقے سے میں اس سوشل گروپ کا چھوٹا سا گروپ، ہم 3 فیملیز، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ٹھیک ہے وہ دونوں اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن وہ فیملی کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم رہا. میں کچھ ذاتی طور پہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ جو نظریاتی تعلق ہے میرا وہ الفت کے ساتھ زیادہ قریب تھا، یا یہ جو میرے ایک ذاتی تعلقات ان کے ساتھ بن چکے تھے، یا یہ کہ یہ ان دونوں کا ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بن گیا تھا کہ میں اور الفت اور افضل، ہم 3 نام، جس وقت بھی فیملی کی بات ہوتی ہے 3 ناموں کو اکٹھا نام دیا جاتا ہے. ایک دن میں نے الفت سے پوچھا، یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اب مجھے ایک بات بتا کہ میں کہ تربیت ہوئی جمعیت کی، تمہاری طرح بہت سے اور لوگوں کی، میں کہ یہ ہوا کیا کہ جماعت اسلامی یہ جمعیت کے جو لوگ تھے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور رائے صاحب نے جانا ہے تو اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پورے کلام کے لیے پہلے کوئی زیادہ بدنام ہوں، اور جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد میرے ذہن میں خیالات کا ایک سیلاب ہے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے بچوں کا، میری بڑی بتائے عزیز ہیں کہ انہوں نے یہ تقریب میں نکال کر کے میری شاید اپنی دلی و بستگی کا ثبوت دیا ہے. خدا کی جزا دے. آپ سب آپ کا یہاں تشریف لائے اور میری جس طرح سے تربیت کی گئی، میں ذرا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے واقعی بہت دلچسپ پروگرام ادھر انتظار کر رہا ہے. میری تربیت میں میرے والد محترم کا بہت پیارا تھا، تو میں اپنی زندگی میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ان کی ارشادات کو ہمیشہ عرض جان بنایا. مجھے حکم تھا کہ آپ کا کھانا ہم نے ہر صورت میں میرے ساتھ کھانا ہے، اور میں نے اسی میں مانا نو عمر حافظ شیراز اور سادی ان سب کو ان سے سنا اور سیکھا. تو ایک مرتبہ میرے نبی نماز میں پڑھتا تھا تو میرے ایک دوست تھے بشیر صاحب جانتے ہیں، راجہ نثار ان کا نام تھا، تو وہ بہت قریبی دوست تھے، روزانہ جانا تھا. تو کچھ اس سے پہلے جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا ہو گیا تو کھانے میں مجھے کوئی کئی دن گزر گئے، کرنے لگے اور وہ نثار نظر نہیں آیا. میں نے کہا کہ میرا تو اس سے جھگڑا ہو گیا. کہنے لگے میں نے اس لیے تمہیں گلستان دوستان پڑھائی تھی. تو انہیں ایک وہ اس کا حوالہ دیا کہ شدیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنہ ہم نہ کر دلتا. معزز حاضرین اور میرے بھائی لطیف الفت صاحب کے صاحبزادگان، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلس کے لیے دعوت دی. الفت صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس سے کئی ہزار گنا کہا جا سکتا ہے.
शख्सियत ही ऐसी थे कि कोई आदमी अगर उनकी सिफात बयान करना शुरू करे तो बहुत वक्त चाहिए और बहुत मायूसी होती है अगर मैं उनकी ये तकरीर जो उन्होंने की थी वो उनकी आवाज़ ना सुन सकता। मेरा उनसे तारुफ अर्ली 60s में हुआ। जैसे यहाँ कहा गया कि वो ज़माना था जबकि ये बहस चल रही थी कम्युनिज्म या इस्लामी निज़ाम, और अक्सर बहस जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जज्बातियत से भरपूर हुआ करती थी, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन थी, वो मुफ्त साहब थे कि दलाइल से बात करनी, दूसरे को जिच करना मकसद नहीं बल्कि उसके जहन को माइल करना, उसे अपनी तरफ राग़िब करना, उसके दिल को साफ करना, और इसमें उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। सबसे पहली जो तकरीर मैंने उनसे सुनी वो पिंडी के प्रेस क्लब में ही इस्लामिक कल्चर के ऊपर एक तकरीर थी, लेकिन जो खूबसूरत अल्फाज उन्होंने अदा फरमाए, जिस तरीके से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, लोगों ने इनवाइट भी किया कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, और बहुत ही पुरलुत्फ मजलिस थी। उसके बाद एक दफ़ा हज़रत मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमत तशरीफ़ लाए पिंडी में, ये 62 की बात है, तो मरहूम मुर्तज़ा साहब मेरे पास आए कि वो आपको याद फरमा रहे हैं। मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक तरतीब दिया गया है मुज़ाकरा, और उसमें इस्लामी क़वानीन के माख़ज़ के ऊपर वो मुज़ाकरा है और गार्डन कॉलेज की जुबली हाल में होगा। तो तजवीज़ ये है कि मैं कुरान के ऊपर तकरीर करूँगा और आप हदीस के ऊपर तकरीर करेंगे बतौर एक माख़ज़ कानून के तौर पर। मैंने कहा मुझे तो इतनी इस्तेदाद नहीं है कि मैं इस मौजू को निभा सकूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे दूँगा, तो उसके मुताबिक फिर आप तैयारी करें। उनकी दी हुई गाइडलाइंस पर मैंने तकरीबन एक हफ्ता अपने आप को बंद रखा, ना मैं कचहरी गया, वकालत की, ना किसी और से मिला। लेकिन अजीब बात हुई कि जो वक्त आया उस मुज़ाकरे का, तो हुकूमत ने पाबंदी लगा और एक तवील अरसे तक वो मरीड के वो जो पुल के नीचे पिलर्स थे उनके ऊपर वो इशारात भी बारिश वगैरह से महफूज रहे और लगे रहे। मैं अपने लिए ये भी एक सादत समझता हूँ कि एक तरफ हज़रत मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमत का नाम लिखा और दूसरी तरफ ज़फ़रुल्लाह का नाम लिखा। उसके बाद हमारी दोस्ती और ताल्लुक़ का ये सिलसिला और ज़्यादा मुस्तहकम होता गया, लेकिन उसके बाद वो वकाला चले गए और जो आदमी वहाँ से होकर आता था वो हमेशा उनकी तारीफ किया करता था और बड़ी खुशी और इत्मीनान हुआ करता था। वक्त बड़ा तेज़ी से गुजरा, फिर मैं वजारत में चला गया, वजारत इत्तलात थी, तो नेक्स्ट डोर IB का दफ्तर भी था और मुर्शद साहब उस वक्त वहाँ मौजूद थे। मुझे मिलने के लिए आए तो दो बातें उन्होंने फरमाई। एक तो ये कि आप किस मुसीबत में आ गए हैं कि जिस वजारत में आप बतौर वज़ीर आए हैं उसके सेक्रेटरी जनरल हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मार्शल लॉ का ज़माना है और पहले वो 2 वज़ीर वक्त आ चुके हैं और एक तो मेजर जनरल रिटायर्ड थे, उनके साथ भी बड़ी तरक्की उनकी हुई, तो ये आप निभा कैसे करेंगे इनके साथ? बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया आपको। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई सबब बेहतरी का हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि मैं वहाँ मुतमईन नहीं हूँ, तो अगर कोई
موقع ملے تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں. تو پھر میں نے کوئی مشکل پیش نہیں آئی ان کو پھر وزارت اطلاعات میں لے گیا. اور کچھ دنوں کے بعد مجھے کہنے لگے کہ میں حیران ہوں کہ اتنے تھوڑے وقت میں جنرل مجیب الرحمان نے یہ بھانپ لیا ہے کہ وہ آپ سے ٹکر نہیں لیں گے. اور ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ وہ صاحب آپ کے دفتر میں آپ کو ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پی ایس اور آپ کے کمرے کے درمیان جو دروازہ ہے اس میں ایک گول سا شیشہ لگا ہوا تھا. جو پی ایس دیکھ لیتا ہے کہ اگر پہلے مہمان فارغ ہو گئے ہیں تو اگلے کو بھیجا جائے. تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جنرل مجیب خود یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آیا میری گنجائش ہے کہ میں آپ کے پاس آ سکوں. کچھ فائلیں لیے ہوئے تھے. کہنے لگا یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب وہ وزارت اطلاعات میں آئے تو میں نے بھی ان کو ایک گزارش کی. میں نے کہا مجھے اکثر اوقات دن میں کئی بار بولنا پڑتا ہے, مختلف تقاریب ہوتی ہے اور وہ یہاں نہیں ہوتی, وہ ملک کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں. اور مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اگر مجھے آپ ہر تقریب کے لیے ایک ون لائنر دے دیا کریں کہ کس موضوع پر بات مجھے کرنی چاہیے, وہ میرے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. باقی کام میں خود کر لیا کروں گا, لیکن وہ ون لائنر جو ہے وہ میرے لیے ایک رہنمائی کا باعث ہو جائے گا. کچھ عرصہ وہ یہی کام کرتے رہے اور آخر انہوں نے یہ کہا کہ میرے ون لائنر ختم ہو گئے. اور انہوں نے کہا میں نے اس کا اندازہ اس سے لگایا ہے کہ جو میں ون لائنر دیتا ہوں ان میں سے اکثر آپ استعمال نہیں کرتے, آپ اپنے ایک اس سے ہی گزارا چلاتے ہیں. میں نے انہیں یہ ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا کہ ایک سردار جی نے دوسرے سردار جی کو بلایا کہ آؤ اکٹھے بیٹھ کر کچھ پیئیں گے. تو وہ جب آیا تو یہ بوتل ختم کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ چند قطرے اب رہ گئے ہیں, تسی تو لیٹ آئے ہو. اس نے کہا اے چند قطرے دے دیو, اسی خوشبو واسطے ڈالاں گے. جوش تے اندروں کڈنا ہوندا ہے. بہرحال یہ اکثر ان سے جب ملاقات ہوتی تو اس کا ذکر کرتے کہ آپ سے مل کر جب میں واپس جاتا ہوں تو بڑی تسکین ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک زندگی کا سفر ہے. ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری خواہش ہے, میرے پاس اس وقت یہ مذہبی امور کا محکمہ بھی ایڈیشنل چارج آ گیا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور سعودی عربیہ میں رہوں اور پھر میں وہاں سے کچھ کسب فیض کروں. کوئی مشکل پیش نہ آئی, میں نے ان کو وہاں بھیج دیا. اور ان کے وہاں ہوتے ہوئے ایک دفعہ میں گیا, میرے گھر کے اندر 2 تصاویر لگی ہوئی ہیں. حسن کعبہ کے دوران میں طواف کر رہا ہوں اور میں تقریباً اکیلا ہوں, 2-3 اور حضرات ہیں. ایک وہ تصویر ہے اور ایک حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں اور بالکل اکیلا ہوں. وہ دونوں انہوں نے بنوا کر مجھے فریم کروا کے دیے, وہ میرے گھر کے اندر لگی ہوئی ہے. اور نیچے الفت صاحب کے دستخط ہیں. الفت صاحب کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور آج کا یہ جو گلدستہ ہے, یہ جو مجمع ہے, آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کس قسم کے لوگ انہیں پسند کرتے تھے. صاحبزادہ یعقوب صاحب نے ایک بار مجھے بتایا کہ مہاتما بدھ سے کسی نے پوچھا کہ اچھا آدمی کون ہے. انہوں نے کہا آپ خود بتائیں آپ کے خیال میں کون اچھا آدمی ہے. تو اس نے کہا جی جسے لوگ اچھا کہیں. مہاتما بدھ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا آدمی وہ ہے جسے اچھے آدمی اچھا کہے اور برے آدمی اس کو برا کہے. لیکن الفت صاحب ان دونوں سے بھی اونچی منزل پر تھے. میں نے کسی کی زبان سے ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں سنی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایسی پاکیزہ تقویٰ کی زندگی بسر کرنا
عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر اتنی روحانیت نہ ہو جس سے اتنی جینوننس آ جائے کہ وہ پھر خلت میں ہو جلت میں ہو تحریر کرے تقریر کرے تو پھر کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی آدمی اصل میں تو کچھ اور تھا باتیں کچھ اور کر رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ان پر رحمت تھی. آخر میں میری یہ گزارش ضرور ہوگی کہ الفت صاحب کے حوالے سے یہ تو ایک تعزیتی ریفرنس تھا. الفت صاحب کے حوالے سے ایک مجلس جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں کوئی پتہ نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا کیونکہ سارے ہی تقریباً کم و بیش ایک خاص ایج پر پہنچ چکے ہیں جو پختہ عمر ہے پختگی کی عمر ہے. تو اس کا آپ فیصلہ فرمائیں کہ کتنے کتنے وقت کے بعد 6 مہینے کے بعد 1 سال کے بعد ایک ایسی مجلس ان کے تذکرے کی مقرر کی جائے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں نہیں الفاظ کے اس ساتھ کا ریکارڈ بھی رکھا جائے لیکن جو ہے ریکارڈ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سی یادیں صحیح بالخصوص ان حضرات کو موقع دیا جائے جو جن آج نہیں بات کر سکتے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک بار انہوں نے مجھے سنایا کہ ایک صاحب نے حسرت سے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے حضرت عمر فاروق جیسے لوگ پورا کمرہ بھرا ہوا ہو اور دنیا کا ہر شخص ان سے فیضیاب ہو. میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ کرے پاکستان میں لطیف الفت صاحب جیسے لوگوں کا کمرہ بھرا ہوا ہو. بہت کمی ہے چراغوں میں روشنی بہت کم ہو گئی ہے اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وادخله الجنة الفردوس. اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.